بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے ہماری سیریز کا سلسلہ جاری ہے، جس کی ابتدا ہم امام ہادی علیہ السلام نے جو زیارت تعلیم فرمائی اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کہ جب امیر المومنین کی قبر پہ جائیں تو یہ زیارت پڑھیں۔ اس زیارت کا جو پہلا جملہ ہے جہاں سے زیارت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا مصائب لیے ہوئے ہے۔ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم۔ آپ کیا ہیں؟ پہلے مظلوم ہیں۔ اور امیر المومنین کی مظلومیت پہ ہم نے یہ گفتگو جو شروع کی ہے، اس کے پیچھے جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ امیر المومنین کی شخصیت اس قدر مظلوم ہے کہ ایسے افراد تاریخ میں جنہوں نے امیر المومنین کی شخصیت کشی کی، سب و شتم کیا، گالم گلوچ دی، ایسے افراد کی تطہیر کے لیے، ایسے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، معاویہ بن ابی سفیان اینڈ کمپنی کو پاک کرنے کے لیے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ان کو رضی اللہ، خال المومنین، جنتی جنتی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مظلومیت امیر المومنین کا دفاع کریں، یہاں پر ہمارا یقین کریں فریضہ بنتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری یہ سیریز جاری ہے، اور آج جو ہے وہ ایک چوتھی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں نہایت اہم مطالب بیان کریں گے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ایسے علماء کے جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ امیر المومنین پہ، یعنی جو تاریخی مسلمات میں سے ایک چیز ہے، اور خود ان کے اپنے علماء کا اقرار ہے کہ امیر المومنین پہ لعن کیا جاتا تھا، ان پہ تورع کیا جاتا تھا۔ المحلہ بالآثار ابن حزم اندلسی صاحب کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد ہے۔ وہاں پر قال ابو محمد، ابو محمد کون ہے؟ ابو محمد یہی اندلسی صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان الحجاج، حجاج جو ہیں اور خطبہ جو ہیں، یلعنون علیاً، امیر المؤمنین پر کیا کرتے تھے؟ لعن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابن زبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ لعن کرتا تھا امیر المؤمنین پہ۔ تعجب کی بات ہے، یعنی اس وقت خود یہ ان کے اپنے علماء اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امیر المومنین پہ خطبہ، حجاج وغیرہ جو ہے وہ حاجی وغیرہ کیا کرتے تھے؟ لعن کرتے تھے۔ اچھا جی، اب اسی اپنی ایک اور کتاب میں یہی ابن حزم اندلسی صاحب جو ہیں، وہ رسائل ابن حزم میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی دوسری جلد میں ملاحظہ کیجیے گا۔ ما کانوا بنو امیہ یستعملون من لعن علی بن ابی طالب۔ بنو امیہ جو ہیں انہوں نے اپنے کارندے لگائے ہوئے تھے، توجہ کریں، اپنے کارندے لگائے ہوئے تھے کس چیز کے اوپر؟ لعن امیر المومنین پہ، کہ وہ امیر المومنین پہ کیا کریں؟ لعن کریں۔ وَلَعْنِ بنی الطاہرین من بنی الزہرا، اور امیر المومنین کی اولاد کے اوپر لعن کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کارندے لگائے ہوئے تھے بنو امیہ نے۔ وَكُلُّهُمْ كَانَ عَلَى هَذَا، سارے کے سارے بنو امیہ والے یہی کام کرتے تھے، حاشا عمر بن عبد العزیز و یزید بن الولید۔ لیکن دو بندے ایسے بنو امیہ کے تھے کہ جنہوں نے اس جو آپ یہ کہہ لیں اس گناہ اور اس گناہ عظیم میں شرکت نہیں کی، وہ ایک عمر بن عبد العزیز ہے اور ایک یزید بن ولید ہے۔ باقی جو بنی امیہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ لعن امیر المؤمنین انہوں نے بڑھ چڑھ کے کیا، اور امیر المؤمنین کی اولاد پر، بنی زہرا پر، جناب زہرا کی اولاد پر لعن جو ہے انہوں نے، یہ ایک ان کی سنت سیئہ تھی بنو امیہ کی۔ اور آج بنو امیہ کو اور اس کے معاویہ اور دیگر افراد کو بچانے کی دیکھیں کس قدر کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، المفہم، یہ تلخیص ہے کتاب مسلم کی۔ اچھا جی، جب اب اسی روایت کی شرح دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو قول معاویہ لسعد ابن ابی وقاص ما معنی کان تسب ابا تراب یدل، کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ قانوا یسبون علیا وینتقصونہ، کہ بنو امیہ میں ایسے افراد تھے وہ کیا کرتے تھے جناب؟ مولا امیر المومنین پر سب و شتم کرتے تھے اور ان کی تنقیص کیا کرتے تھے۔ وذالک کان منہم، وہ یہ کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے وَقَرَ فِي أَنفُسِهِمْ مَنْ أَنَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ عثمان۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی وَقَرَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے کام کرنے کی ان کے یعنی اس آپ یہ کہہ لیں کہ جو انگیزہ تھا، وہ جو محرک تھا امیر المومنین پہ لعن کرنا، سب و شتم کرنا، وہ اس لیے تھا، وہ کہتے تھے کہ اعان علی قتل عثمان، امیر المومنین وہ ہے، من انہ اعان علی قتل عثمان، وہ ہے کہ جس نے قتل عثمان میں مدد کی۔ امیر المومنین کو قاتل عثمان سمجھتے تھے اور اس وجہ سے امیر المومنین پر سب و شتم اور ان کی تنقیص کیا کرتے تھے۔ یہ چیز نہایت واضح ہے، اس لیے معاویہ جو ہے وہ حکم دیتا تھا بھائی علی کی جو ہے وہ آپ برائی کریں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نام بر صغیر کا شاہ ولی اللہ دہلوی، اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت
خلفاء میں جب جاتا ہے تو اس کی پہلی جلد میں وہ کہتے ہیں معلوم، یہ چیز تو بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صفحہ نمبر 515 ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ان اہل شام جو ہے اخذوا یسبون علی المرتضیٰ بعد مقتل عثمان، یہ چیز تو نہایت واضح ہے، سب کو معلوم ہے کہ اہل شام جو ہیں وہ علی مرتضیٰ پر سب و شتم کرتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت کہ جس کو ان کے اپنے علماء جو ہیں وہ نہایت معتبر مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو شرح بیان کی ہے شخصیات کی، جناب خیر الدین زرکلی صاحب اپنی کتاب الاعلام میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں جی، صفحہ نمبر 50۔ عمر ابن عبدالعزیز کے جب شرح زندگی کو بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کی وضاحت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں شرح حال بیان کرتے ہیں، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایام یعنی بنو امیہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، فَمَنَعَهَا، عمر ابن عبدالعزیز منع، یعنی کون؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا فَمَنَعَ سَبَّ علی ابن ابی طالب، کہ امیر المومنین پہ سب و شتم کوئی نہیں کرے گا آج کے بعد۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ امویوں میں سے پہلے سے گزر چکا، وہ یسبون علی المنابر، منابر پہ جاتے تھے، بنو امیہ کے باقی افراد کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین پہ سب و شتم کرتے تھے۔ یہ امویوں کے اندر ایک سنت قائم تھی کہ ممبروں پہ لوگوں کو چڑھا دیتے تھے اور اپنے خود بھی وہ ممبر پر جاتے تھے بنو امیہ والے، اور جا کر امیر المومنین پر سب و شتم کرتے تھے اور ان پر لعن کرتے تھے۔ یہ چیز تو نہایت واضح ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، ایک اور اعتراف ہم آپ کی خدمت میں بارہا بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ ایک جدید انداز سے بھی اس کو ہم مزید بھی آگے اپنی اگلی قسم میں بیان کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع میں سے ایک بہت بڑا نام ابن تیمیہ، یہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں دیکھو ابو بکر و عمر کے حوالے سے نا، جو وہ تو محبت کرتے تھے، صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے تو کہتے تھے خیر القرون ہے بھائی، رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر القرون جو ہیں وہ ابو بکر، کیا یہ ہمارے صحابہ ہیں، ان صحابہ اب یہ ابو بکر کو وہ خیر القرون کا حصہ سمجھتے ہوئے ان سے تو محبت کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ علی، وہ کہتے ہیں علی کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ کیا تھا پھر علی کے ساتھ؟ کیا تھا مسئلہ؟ صحابہ اور تابعین علی کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے؟ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ، لیکن صحابہ، بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین، تھوڑے بہتے بھی نہیں جناب، ملاحظہ فرمائیں، کم نہیں، کثیر من الصحابہ، کثیر تعداد میں صحابہ کی وہ ایسی تھی کہ جو امیر المؤمنین پر سب و شتم کرتا تھا اور ان سے جنگ کرتا تھا اور ان سے بغض رکھتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ جو علی سے محبت کون رکھے گا؟ مومن، بغض کون رکھے گا؟ منافق۔ اچھا، اب یہ جو دشمنی تھی امیر المومنین سے، اس دشمنی کا نتیجہ کیا ہے جناب؟ صحیح الجامع صغیر، ناصر الدین البانی صاحب جو ہے کہ یہ تالیف ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ روایت وہ کہتے ہیں، دیکھو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، عاد اللہ من عاد علی، جس نے علی سے دشمنی کی۔ اب جنگ کرنا، لعن کرنا، سب و شتم کرنا، یہ واضح ترین مصداق ہیں کس چیز کے؟ دشمنی کے۔ اور بتا چکے ہیں کہ بغض رکھتے تھے بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین، علی سے جنگ کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، یہ واضح کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب کہا کہ جس نے علی سے دشمنی کی، رسول اللہ نے فرمایا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اب ان دشمنان خدا کے لیے آپ کہیں رضی اللہ عنہم جنتی جنتی، تو پھر یہ خداوند متعال سے جنگ ہے، یہ رسول اللہ سے جنگ ہے کہ آپ رسول اللہ کے مقابل کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ اب دیکھیں نتیجہ کیا ہے۔ اب نتیجہ میں آپ کی خدمت میں اپنی زبان سے بیان کروں گا تو پھر یہ جناب توہین صحابہ اس طرح کی باتیں کریں گے، کبھی اپنی جیب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، صحیح ابن حبان اور شعیب النووی صاحب کی تحقیق ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے ابن حبان صاحب نے کہا کہ میں نے جو اس میں روایت نقل کی ہیں ساری صحیح ہیں، اور اس کی اسناد و حسن، شعیب النووی صاحب نے کہا اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ خدا کی قسم، رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضن اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی مرد بھی، کوئی شخص بھی اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا، مگر یہ کہ اس مبغض اہل بیت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پر مبغض اہل بیت کا جو دا اینڈ ہو رہا ہے وہ جہنم ہو رہی ہے، اور آپ پپا جانی اور اس طرح کے دیگر افراد کہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ جنتی جنتی، تو یہ
ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ رسول اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، خداوند متعال کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ جو مرضی کہے، رسول اللہ جو مرضی کہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے مولویوں نے کہہ دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، اور یہاں پر واضح ہو چکا کہ کثیر من الصحابہ یبغضونہ، علی سے بہت سارے صحابہ بغض رکھتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت، ابن تیمیہ کے مطابق اہل بیت کا جو اشرف اور افضل فرد ہے وہ امیر المومنین ہے۔ جب یہ چیز واضح ہو گیا کہ لا یبغضون اہل البیت راجل الا ادخلہ اللہ نار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، اور امیر المومنین اہل بیت کا افضل فرد ہیں۔ اور یہ ابن تیمیہ نے قبول کیا کہ کثیر من الصحابہ، صحابہ کی بہت ساری تعداد علی سے بغض رکھتی تھی، علی سے جنگ کرتی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ جی سارے صحابہ جنتی جنتی، تو پھر اس کی جنگ ہے کس سے؟ رسول سے، اس کی جنگ ہے خدا سے۔ یہاں پر اتمام حجت کے لیے اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس سیریز کی اگلی اقساط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔